کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اتنی ہی مشکلیں بڑھتی جاتی ہیں؟ کبھی دعا کرتے کرتے دل تھک جاتا ہے، کبھی آنسو چھپانے کی ہمت بھی نہیں رہتی۔ ایسے لمحوں میں ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، ہم تمہیں امتحان میں ڈالیں گے، تھوڑے ڈر سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، اور پھر اللہ پاک نے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سوچئے، اگر دنیا جنت ہوتی تو صبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ درد، تکلیف، انتظار، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ہم ایک ٹیسٹ میں ہیں۔ ہر انسان کا پیپر الگ ہے، کسی کا امتحان پیسوں سے ہے، کسی کا رشتوں سے، کسی کا صحت سے، اور کسی کا تنہائی سے۔ پر یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی ایک جیسے سوال سب کو نہیں دیتا، بلکہ ہر بندے کی طاقت کے مطابق امتحان دیتا ہے۔ جب آپ تھک جاؤ، جب لگے کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا، اس وقت شاید آپ فیل نہیں ہو رہے، بلکہ آپ کا صبر ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ درد محسوس ہی نہ کرو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود اللہ سے شکوہ نہ کرو۔ رونا منع نہیں ہے، آنسو گرانا کمزوری نہیں ہے، کمزوری تب ہوتی ہے جب ہم اللہ سے امید چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ آپ کی خاموشی بھی سن رہا ہے، وہ آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر بنا حساب کے دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دیر سے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں توڑنا نہیں، مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ جیسے سونے کو الگ سے گزارنا پڑتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ قیمتی بن سکے، ویسے ہی مومن کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا درجہ بلند ہو سکے۔ اگر آج آپ کا دل بھاری ہے، اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے، تو یہ سمجھ لینا آپ اللہ کے امتحان میں ہو، اور اللہ جسے امتحان میں ڈالتا ہے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس ایک کام کرتے رہو، دعا، صبر اور یقین، ہو سکتا ہے آج کا صبر کل کی جنت بن جائے۔ اور یاد رکھنا، یہ دنیا ٹیمپورری ہے، لیکن اللہ کا امتحان پرماننٹ ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ امتحان ختم ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔